بھائی جو ادھر ادھر کھڑے ہیں، اسامہ بھائی جو ادھر ادھر ساتھی کھڑے ہیں، ان کے ادھر دعوت دیں پنڈال کی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ نسأل اللہ ربنا ان یجعلنا ممن یطیعہ ویطیع رسولہ ویتبع رضوانہ ویجتنب السخط فإنما نحن به وله۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ جس ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اس ذات نے ہمیں مسلمان بنایا، اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ انسان بننا بھی بہت شرف کی بات ہے، اور انسان کے بعد مسلمان بننا بھی بہت شرف کی بات ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، تو اس میں سے کافر لوگ کچھ مارے گئے، 70 کے کم و پیش قیدی کر لی گئے، اور کچھ مارے بھی گئے 70 کے قریب یا اس سے کم و پیش کافروں کو۔ احد میں مسلمانوں کے 70 کے قریب شہید ہوئے۔ کافروں نے اعلان کیا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے، احد میں آپ نے ہمارے مارے تھے بدر میں، اور احد میں ہم نے آپ کے مار دیے اور ہم برابر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بتا دو کہ برابر نہیں ہوئے، آپ کے جو ہم نے مارے تھے وہ جہنم رسید ہوئے، اور جو آپ نے ہمارے شہید کیے ہیں وہ جنت کے وارث بنے۔ یہ اسلام اور کفر کا فرق۔ وہ بھی مرے جنگ میں اور وہ بھی شہید ہوئے جنگ میں، دونوں کی موت میدان کے اندر ہوئی ہے، اور ایک جنت کو جا رہا اور ایک جہنم کو جا رہا۔ یہ ہے فرق اسلام کا۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے جو اسلام کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ کافر مرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مسلمان مرے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ ہے فرق اسلام کا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم دولت اسلام جیسی نصیب فرما دی۔ آج وہ ناواقف لوگ ہیں اس دین سے، اس قرآن سے، اس اسلام سے، اگر ان کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے، اس حقیقت کا پتہ چل جائے، بہت سی حقیقتیں مسلمانوں میں بھی مخفی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو
نماز کے اندر مسجد میں پہلی صف کا پتہ چل جائے اس کے اجر و ثواب کا، تو یہ قرآن اندازی کر کے وہاں پہنچے، ایک دوسرے سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، اور اس جھگڑے کی خلاصی قرآن اندازی پہ آئے، اور قرآن اندازی کر کے پھر آگے والی جگہ لوگ اس کو حاصل کریں، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر اجر اور ثواب کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے علیہ السلام، کہا اللہ کے رسول میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی میں نے کہا اللہ جو آدمی اس کو سن لے گا کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں رہ سکے گا، اور جب میں نے جہنم کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، تو میں نے کہا اللہ جو اس جہنم کے بارے میں سنے گا دیکھے گا وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں وہ جائے۔ ایک بار دکھا کر اللہ نے دوبارہ کہا پھر دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھا تو جنت کے ارد گرد کچھ کانٹے دار چیزیں لگا دی، اور جہنم کے ارد گرد خاشات لگا دی۔ کہا جنت میں جانا بھی بڑا مشکل ہے، اور جتنی خاشات جہنم کے ارد گرد لگا دی ہیں تو بہت مشکل ہے کہ آدمی جہنم سے بچ سکے۔ آج یہ خاشات آدمی کو دین سیدھے راستے پر چلنے نہیں دے رہی، خاشات ہوا پرستی اتنی آ گئی ہے کہ وہ سیدھی راہ سے پیچھے ہٹا دیتی، اور کانٹے دار جنت کے ارد گرد جو کانٹے لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک کانٹا دار طریق راستہ ہو، اس طرف کانٹے اس طرف بھی کانٹے ہوں، تو مومن یا کوئی بھی آدمی گزرنے والا کیسے گزرے گا؟ اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر سمیٹ کر، تاکہ میرا کپڑا اس میں اٹک نہ جائے، میرا کپڑا اس میں پھنس نہ جائے، اور وہ کیا ہے اپنے کپڑے کو بچا کر اس سے گزرتا۔ فرمایا جو اس کپڑے کو بچا کر گزر جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج یہ دنیا یہ کانٹے دار ہے، اس سے بچ کر نکل جانا بڑی کامیابی، لیکن بچنا بہت مشکل ہے۔ جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو نہ بچ سکا وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں آج میرا موضوع جو ہے، پچھلا میں نے درس دیا تھا 15 دن پہلے، وہ بھی موضوع یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزیں کن کن باتوں سے، کن کن احکام سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا۔ اور میں نے بیان کر رہا تھا تو ٹائم ختم ہو گیا، تو میں نے کہا اس کو دوسری قسم میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں مسلمان وہ ہے حقیقت میں آج ہمارے اندر چونکہ پورا اسلام نہیں، اس لیے ہم دین سے دور ہیں، اس لیے ہم اسلام سے دور ہیں، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ دین نہیں، ہماری وہ تربیت نہیں۔ نہ تو صحابہ چھوٹی چھوٹی عمر کے، واللہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی چھوٹی سی عمر اور وہ امام، حتیٰ کہ اتنی چھوٹی عمر کہ وہ شلوار بھی نہیں پہنتا تھا، بڑا قمیص تھا اس پہنا ہوا تھا، بچہ تھا 6 سال کا یا 7 سال کا، اس کی کیا حالت ہوتی؟ بچہ ہی ہوتا ہے، معصوم۔ چونکہ اس کو حدیث اور قرآن زیادہ یاد تھا، اس کو شوق تھی،
اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام کس کو بنایا جائے؟ جب تم اپنی مجلس میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا قانون دیا ہمیں، کیسا اسلام دیا۔ فرمایا جب تم اپنی مجلس میں دیکھو کہ جس کو قرآن حدیث زیادہ یاد ہے وہ امام کے لائق ہے، چاہے وہ چھوٹی عمر کا ہو چاہے وہ بڑی عمر کا ہو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اس کو حدیث اور قرآن یاد ہے تو اس کو آگے مسلح پر کھڑا کر دیا۔ آج ہمارے حضرات ایف اے، بی اے، ایم اے، ڈبل ایم اے، ایم ایس سی کر لیتے ہیں اور پھر وہ وزارتوں تک پہنچ جاتے ہیں اور قل هو اللہ بھی نہیں آتی۔ کیوں یہ حالت؟ کہ ہماری وہ تربیت نہیں جو صحابہ کی تھی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے کھانا کھایا تو کٹھے بیٹھ کر کھایا، بچہ ہے تو بچے کو بھی ساتھ بٹھایا تاکہ بچہ کھائے گا برتن میں کوئی غلطی کرے گا تو میں اس کو سمجھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک معصوم بچہ، حضرت انس تھے غالباً، کھانا وہ بھی کھا رہے ہیں، تو بچہ ہی ہوتا ہے، وہ کبھی برتن میں اس طرف سے بوٹی اٹھا لیتا یا کبھی اس طرف لقمہ لگا لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا بچے بیٹے تو نے کھانا کھانا ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے اور مما یلیک اپنے آگے سے کھانا۔ یہ ہے تربیت، بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی۔ اور پھر بڑے ہو کر کیا ہوا؟ بڑے ہو کر پھر محدث بنے، امام بنے اور حدیث اور قرآن کے حافظ بنے، کیونکہ ان کی بچپن سے تربیت دینی تربیت تھی۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ڈگریاں تو ہم حاصل کر لیتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس ڈگری کے ساتھ کیا ڈگری کے لیے رہ جائیں؟ بچے کو تمہاری قبر پر استغفار نہ آئے، تیرے لیے دعا مانگنا نہ آئے، تیرا جنازہ وہ پڑھا سکے؟ واللہ سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ اس کا والد فوت ہو اور اس کا بیٹا جنازہ پڑھے، کتنے اخلاص سے وہ دعائیں کرے گا دوسرا کر لے گا۔ لیکن کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بیٹے عالم دین ہوں اور اس کے مرنے کے بعد علماء کو دیکھو؟ واللہ اکثر علماء کی میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ علماء جب جاتے تو وصیت کرتے کہ میرا بیٹا وہ جنازہ پڑھا ہے، کیونکہ بیٹا اس کے ساتھ رہا، اس کو پتہ ہے یہ کیسی طبیعت ہے اس کی اور کیسا یہ نیک صالح ہے اور کیسا علم والا ہے، یہ وصیت کر کے جاتے۔ لیکن آج اس کو آتے نہیں کچھ، وہ جنازہ کیا پڑھائے گا؟ خدا کے لیے اپنے بچوں کو بھی ایسی تربیت کرو تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتا ہے، الا عمل صالح، مگر اس کا عمل صالح جو ہے اس کے ساتھ جاتا ہے۔ مال چھوٹ گیا، رشتہ داری، دوست احباب سب قبر تک، باقی کوئی اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ بیٹے جتنے بھی پیار کرتے ہوں، بھائی جتنے بھی پیار کرتے ہوں، اس کے ساتھ قبر میں دفن نہیں ہوتے، سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اکیلا جاتا آدمی۔ اور فرمایا دوسرا وصدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ تو کر کے گیا ہے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے کر گیا ہے اور وہ تیرے بعد اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پھر وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ فرمایا جتنی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے اجر اور ثواب کے ڈھیر اور پہاڑ قبر میں بنتے رہیں گے۔ قیامت والا دن ہوگا، فرمایا جب قبر سے لوگ اٹھیں گے، میدان قیامت کے میدان میں جائیں گے، اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ آدمی، کچھ آدمی دیکھیں کہ میرے یہ ڈھیر
اللہ کہے گا یہ سارا ڈھیر نیکیوں کا تیرا ہے۔ اللہ میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی۔ کہا تیرے جانے کے بعد تو نیک اولاد چھوڑ کے گیا تھا، تو نیک دوست چھوڑ کے گیا تھا، تو کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا تھا، مسجد یا مدرسہ یا کوئی دین کا کام کر کے گیا تھا۔ آج وہ نیکیاں اکٹھی ہوتی رہیں، آج وہ تیرا نیکیوں کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اور اس کے بدلہ میں اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں لوگ۔ میں اور آپ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کیا سوچتے رہے، کیا سوچ رہے ہیں، آنے والے دن کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی پلاننگ بنائے، بلڈنگ کھڑی ہو جائے، دکان بن جائے، کوئی کاروبار چالو ہو جائے۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا الا ماشاءاللہ کہ آگے کا کاروبار، آگے کی تجارت وہ کیسے بن سکتی۔ تو میرے بھائیوں، واللہ ہے ان صحابہ کو دیکھو، ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا۔ اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسا ماننے کا حق ادا کیا، ایسا حق ادا کیا۔ آج بات اللہ اس کے رسول کی سناتے ہیں، اس کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے، اور پھر ہمارے گھروں میں مسائل، مصیبتیں، مشاکل، اور یہ جادو، یہ ٹونے، اس کے سبب یہ چیزیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ کے گھروں میں کتنی ایسی بیماریاں تھیں، ایسے مسائل جو ہمارے آج پاک و ہند کے اندر یا آج مسلمانوں کے اندر، حالانکہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان۔ جاؤ ان کے گھروں میں دیکھو کوئی ایسے مسائل ہوں، الا ماشاء اللہ، لیکن ہمارے گھر بھرے ہوئے، ہمارے گھر بھرے ہوئے ان مسائل سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں، اور ان کی توجہ ہر وقت ہر حال میں تھی، ہر وقت ہر حال میں، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً سرنڈر، فوراً ہاتھ کھڑے کر لیے۔ لیکن ہماری کیا حالت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، علماء کہتے رہے، لیکن ہمارا پرنالہ وہیں کہ وہیں جہاں پہلے سے، اس کو چینج کرنے والے نہیں۔ خدا کے لیے اپنے اندر چینجنگ، تبدیلی لاؤ، تبدیلی لاؤ۔ اللہ کے رسول کی بات سنو اس غرض سے کہ ہم نے اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کو دیکھو، واللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، جوتا اتار دیا، جبرائیل آئے، کہا آپ کے جوتے میں گندگی ہے، جوتا اتار دیا۔ صحابہ نے فوری اتار دیا، نہ دیکھا ہو نہ تھا، کیونکہ نبی نے کر دیا۔ اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں، نہ دیکھا کہ نبی نے ہمیں دیکھا کر لیا، فوراً۔ آپ کا حکم آپ کے عمل سے بھی بڑا ہے، آپ کا حکم آپ کے عمل سے بھی بڑا ہے، لیکن آپ کے حکم آپ کو سناتے ہیں، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود کے پیچھے آ رہے تھے، اور عبداللہ بن مسعود اپنے غلام کو مار رہے تھے، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث، اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں دیتے آ رہے ہیں، اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، جان لے ابو مسعود۔ اس نے غصے میں یا مار کے آواز کی وجہ سے اس نے نہیں سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے تو اس نے کہا کہ کوئی آواز آ رہی، دیکھا تو پیچھے اللہ کے رسول۔ کہا عبداللہ، جس غلام کو تو مار رہا ہے، جتنی طاقت تو اس پر رکھتا ہے، اور اس سے زیادہ اللہ طاقت رکھتا ہے تجھے مارنے کی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت غلام کو چھوڑ دیا، اور وہ دن اس کے بعد میں نے پوری زندگی اپنے غلام کو ہاتھ پہ نہیں لگا۔ یہ ہے عمل، یہ ہے کام، کہ جب سنا پھر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ او میرے بھائیو، عمل کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے آدمی کامیاب ہوتا ہے، لیکن ہم سننے تک رکھ لیتے۔
چاہے ہمارے جسم کو، جان کو، دل کو، طبیعت کو نہ بھی چاہت ہو، دل نہ بھی کرے، لیکن اللہ کے رسول کی بات ہے پھر اس کو مان لینا چاہیے۔ ہمارا دل بھلے مانے نہ مانے۔ وہ حدیث ہے نا، مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، مسکین سا صحابی جلابیب آئے، کہا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے پوچھ لیا کہ شادی نہیں کی؟ کہا نہیں۔ کہا جا فلاں انصاری عورت کے پاس گھر، اور وہاں ایک لڑکی ہے تو اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ وہ گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا والد نکلا، کہا کیسے؟ کہا آپ کے گھر میں لڑکی ہے، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تو کالا کلوٹا اور تیری وہ رنگت صورت نہیں ہے جیسا ہمیں چاہیے، تیرے ساتھ شادی ہم کیسے کر دیں؟ ہم نہیں کریں گے شادی۔ لڑکی نے کہا، لڑکی نے جب آواز سنی کیا کہا؟ اپنے ماں اور باپ کو کہ اے ابا جان، امی جان، اس کو نہ دیکھو یہ کیسا ہے، اس کو دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے، بھیجنے والا کون ہے، اس کے حکم کو دیکھو، اس کے امر کو دیکھو، اس کی بات کو دیکھو۔ وہ اتنا خیر خواہ ہے، وہ اتنا اعلیٰ شخصیت ہے، وہ کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا۔ میری شادی کر دو، میں راضی ہوں، جس سے ہمارا نبی راضی ہے میں راضی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے کام۔ آج جو ہمیں پسند ہے، جو ہمارے دل کو پسند ہے، وہ تو ہم کر لیتے ہیں، جو ہمارے دل کے، ہمارے مزاج، ہماری طبیعت کے خلاف ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کے فرامین کو اپنے دل اور ڈھانچے اور طبیعت پر نہ کرو کہ اس کے مطابق نہ چلاؤ۔ دل چاہے نہ چاہے، لیکن اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو اس کو ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی تو مسلمانی، یہی تو اسلام۔ اور دل کرے تو مان لے، دل نہ کرے تو نہ۔ اپنی جان دینا کتنی بڑی قربانی، کس کا دل چاہتا ہے جان دینے کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے موقع پہ ایسے تلوار لہرائی ایک، اور یہ صحیح حدیث، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تلوار لہرائی، کہا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اللہ کے راستہ میں جہاد کرے؟ سب صحابہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، سب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری مرتبہ، کون ہے جو اس تلوار کو لے اور پھر اس کا حق بھی ادا کرے؟ پھر کچھ صحابہ کے حق، ایک صحابی نے اونچا ہاتھ کھڑا کیا، صحابی کا نام ابو دجانہ، ابو دجانہ نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو، اور اس نے تلوار لی اور کافروں کے وہ گروہ میں، کافروں کے اور جتھے میں داخل ہو گیا اور پھر پوری جرأت کے ساتھ لڑائی کی۔ یہ ہے اس کا حق ادا کہ تلوار چلاتے چلاتے تو اور تلوار کٹ جائے، یہ ہے اس کا حق ادا کر۔ لیکن ان صحابہ نے اس موت کو اور ان زخموں کو اور ان اپنے جسم کے ٹکڑوں کو سینے لگایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی نہیں کی۔ جان دینا کچھ آسان نہیں، لیکن ان جان پر کھیلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لبیک کہا، کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے نہیں کیا، کسی بھی موقع پر۔ لیکن ہمارے اندر بیسیوں نہیں ہزاروں مثالیں کہ ہم نہیں مانتے، کتنی مثالیں کہ ہم نہیں مانتے۔ آج روکا جائے کہ یہ کام نہ کرو تو ہم پھر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کہا آج کے بعد شراب حرام۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب آواز منادی لگانے والے نے آواز دی تو میں نے آواز کو سنا اور میں شراب کے پیالے ابو طلحہ کو اور اسی طرح دیگر صحابہ کو میں پلا رہا تھا، میں ساقی تھا۔ جب آواز آئی میں پلا کر بیٹھا ہی ہوں، ابو طلحہ کہتے یا انس اٹھ، شراب پی رہے ہیں،
کہا اٹھ، اللہ کے رسول کی آواز آ گئی ہے، جاؤ ان مٹکوں کو اٹھاؤ اور انڈیل دو۔ اور انہوں نے انڈیل دیا، اور بعد نے تو اپنے منہ میں انگلی لگا کر اپنے جو اندر پیلی تھی اس کو بھی نکال دی۔ یہ مان صحابہ کرتے خیبر میں جب فتح خیبر ہوا، ہم اس وقت یہ جائز تھا گھریلو گدھوں کا گوشت، گھریلو گدھوں کا گوشت، جیسے ہمارے گھریلو گدھے آج تو ہمارے نجائز بھی کھلا رہے ہیں نا۔ ہمارے پاکستان میں تو پیچھے اخبار میں بھی آیا تھا ماشاءاللہ، وہ تھوک کے حساب سے کھلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھریلو گدھوں کو حرام کہا ہے، یہ حرام ہے، کھا نہیں سکتے، کام کاج اس سے لے سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھوک سے بلک رہے تھے، اور ان گھریلو گدھوں کو چونکہ اس وقت حلال تھے، ہم اپنے ہنڈیوں میں ڈال کر پکا رہے تھے، اور وہ پک گئے تھے، کچھ پک گئے تھے، کچھ پکنے کے قریب تھے۔ آواز آ گئی، ہماری بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی، آواز آئی کہ آج کے بعد گدھے حرام، گھریلو گدھے حرام۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ فوراً ان ہنڈیا کو فوراً انڈیل دی، کہا ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ ہے اطاعت۔ آج ہم پتہ نہیں کسی کو اطاعت سمجھتے، آج ہم پتہ نہیں کس نبی کی پیروی کرتے، سناتے جا رہے ہیں اور پھر ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر اور امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر صحیح حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا نصاحبکم الا مؤمنا۔ اب اس بات کو سننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ پکی بات ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ فرمایا آج کے بعد پتہ چل جائے گا، ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ فرمایا الا نصاحبکم الا مومنا، لوگوں تمہاری دوستی اچھے لوگوں مومنین کے ساتھ ہو۔ ہے ایسا؟ جو مالدار ہے وہ چاہے کافر ہے چاہے کیسے ہے، اس کے ساتھ ہماری دوستی۔ جو غریب ہے چاہے وہ کتنا مومن وہ اچھا ہے، اس کے ساتھ ہماری دشمنی، کچھ مانگنا نہیں ہے، ایسا کہ نہیں؟ فرمایا الا نصاحبکم الا مومنا، لوگوں تمہاری دوستی ہو کس کے ساتھ؟ اچھے آدمی مومن کے ساتھ۔ ولا یاکل طعامک، فرمایا تمہارا کھانا نہ کھائے آدمی الا تقی، مگر متقی آدمی کھائے۔ ہے ایسا؟ ہماری دعوتوں میں کون لوگ آ رہے ہیں؟ ہماری دعوت میں کون لوگ آ رہے ہیں؟ کن لوگوں کو کھلا رہے ہیں؟ جس نے زندگی میں نماز ادا نہیں کی، شاید عید بھی نہ پڑھی اس نے، اور وہ ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، تو ہمارے کھانوں میں، ہمارے مال میں، ہمارے گھروں میں برکت پھر کیسے آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا پورا طریقہ ہمیں بتلایا، کاش ہم اس طریقے کو لے لیں، اس پر عمل کر لیں، واللہ کامیاب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا کون کھائیں؟ متقی آدمی کھائیں۔ آج میرا موضوع کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے روکا، کن کن باتوں سے روکا، کس کس عمل سے روکا۔ فرمایا، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، صحیح ابن ماجہ کی، طبرانی کی، اور شیخ البانی نے اپنی سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لا ترفعوا ابصارکم الی السماء فی الصلاۃ، اپنی نماز کے اندر اوپر نہیں دیکھنا، جب نماز ادا کر رہے ہو آسمان کی طرف نہیں دیکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دیکھو گے نہیں دیکھنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی دیکھتا ہے شاید کہ اللہ اس کی آنکھوں کو چھین لے، اس کی آنکھوں کو چھین لے، اللہ کو اتنی ناراضگی اور غصہ ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے
کہ جس طرح نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی امام سے پہلے رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر امام سے پہلے اٹھ جاتا ہے، امام سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، اب امام رکوع میں ہے اور وہ اللہ اکبر ابھی اس نے کی نہیں تو یہ اس سے بھی پہلے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے، صحیح مشکات شریف کے اندر فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العزت اس پیچھے والے نمازی کا سر جو ہے گدھے کا سر نہ بنا دے، رأسو کا رأس الحمار، اللہ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے غضب کو کبھی دعوت نہ دیا کرو، اللہ کے احکام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر پابندی کیا کرو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ مشکات کی شرح نے مرقات المفاتیح کے اندر ایک واقعہ بھی اس نے لکھا کہ ایک دمشق کا آدمی، اس نے آزمانے کے لیے رکوع سے سر امام سے پہلے اٹھا لیا اور اللہ نے اس کا سر گدھے کا بنا دیا۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ یہ اتنا خوبصورت نوجوان بنا سکتا ہے، اللہ اتنی پرند اور چرند بنا سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کو گدھا بنا دے؟ تو جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رکنا ہی عافیت، رک جایا کرو امام سے پہلے، رکوع میں اور سجدے سے پہلے امام سے پہلے نہیں اٹھا کرو۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اور نماز کے اندر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نسائی شریف کے اندر امام نسائی نے اور شیخ البانی نے اپنی جامع صحیح سلسلہ کے اندر اس کو بیان کیا کہ لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ حتی ینکح او یترک، فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کی طرف منگنی کا یا نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور وہ آدمی کیا ہے، اس کا ابھی بات پوری نہیں ہوئی، اس کی بات چل رہی ہے اور بیچ میں ایک اور آدمی جا کے اس کے ساتھ اس کو پیغام بھیج دیتا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ آپ نے جس آدمی کی بات چل رہی ہے وہ چھوڑ دے یا کر لے تو الحمدللہ، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر تم اپنی بات چلا سکتے، اس سے پہلے اگر تم بات چلاؤ گے تو تم گنہگار تھے۔ تو یہ ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جائیے۔ فرمایا لا تصلوا فی ممارک الابل، لوگوں اونٹوں کے باڑے میں نماز ادا نہ کرو، اونٹوں کے باڑے میں، اونٹ جہاں رہتے ہیں، اونٹ کا جو ہوش ہے اس کے اندر نماز ادا نہ کرو۔ یہ اونٹ جو ہے بہت خطرناک جانور ہے، ممکن آپ کو کہیں گرا دے یا آپ کو تکلیف دے یا آپ کو مار دے، یہ بڑا مجنون سا جانور ہے، بہت پاگل سا جانور ہے، اس لیے اس کے باڑے میں اس کی جگہ پر آپ نماز ادا نہ کریں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطرے والی چیز سے ہمیں محفوظ کیا، بچایا، اور فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ، فرمایا یہ شیطانوں سے ہے، شیطانوں سے۔ اونٹ ہے شیطان، ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی شیطانی رہتی ہے نا۔ قرآن نے کہا کہ کچھ انسانوں میں بھی شیطان ہے، قرآن نے کہا 8ویں پارے میں انسانوں میں بھی شیطان ہے، جو شیطانوں والے کام کرے گا وہ شیطان۔ حالانکہ شیطان کی جنس کیا ہے، وہ جنوں میں سے، آگ سے ہے، اور فرمایا انسانوں میں بھی کوئی شیطان ہے، اسی طرح اونٹوں میں شیطان ہے۔ فرمایا ان کے دماغ میں کوئی شیطانی رہتی ہے تو آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ان کے باڑے میں، ان کی جگہ پر آپ نماز نہ ادا کریں۔ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ، ہاں بکریوں کا اگر باڑا ہے تو اس میں نماز ادا کر لیں، وہ تو بہت محبت کرتی ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بکری آپ کے اس طرف آ کر بیٹھ جائے گی، کوئی اس طرف منہ لگا لے گی، وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے
اور امام البانی نے صحیحہ کے اندر نقل کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطعموا المساکین مما لا تاکلون۔ کیسی بات بتائی، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کھانا نہ کھلاؤ مسکینوں کو، ایسا کھانا مما لا تاکلون جو تم خود نہیں کھانا پسند کرتے، جو بچ گیا، جو کھانے کے قابل نہیں ہے، وہ چلو اٹھاؤ کسی باہر مسکین کو دے دو، کسی فقیر کو دے دو۔ تو یہ چیز جائز نہیں ہے، جو تم کھا رہے ہو وہی اس کو دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، مسلمانوں کاش کہ تم اس پر عمل کر لیں تو آج ہمارے اندر مسکین نہ ہوتا۔ جو بڑا ہے وہ تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگ گیا، وہ اپنی دہلیز پر اس کو پاؤں نہیں رکھنے دیتا، اپنے پاس بیٹھ کر کھانا کھلانا اور کھانا تو اب اس کی توہین ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قربان جائے ایسے نبی سے، قربان جائے ایسے نبی سے، اتنا نرم و نازک جسم، اتنی خوبصورتی جس کی اللہ بھی تعریف کرے اور صحابہ بھی تعریف کریں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنے خوبصورت ہیں، اللہ کے رسول لگتا ایسے جیسے آپ کہتے گئے ایسے اللہ بناتا گیا، اتنے خوبصورت، تعریف میں اشعار پڑے۔ اور حالت کیا ہے، سادگی کی انتہا دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے صحابہ میں، صحابہ صفہ میں 70 یا 80 کے قریب صحابہ ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی، بھوک لگی ہوئی، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ اتفاق نے ایک پیالہ دودھ کا آ گیا، دودھ کا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں محمد کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں، صحابہ بھی بھوکے، کہا پہلے ان کو پلاؤ۔ سب کو پلایا، اس میں کالے رنگ کے بھی تھے، گورے رنگ کے بھی تھے، اس میں موٹے موٹے ہونٹوں والے بھی تھے، اور اس میں ہر قسم کے شکل و صورت والے تھے، لیکن سب نے پی کر آخر میں کس نے پیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیالے سے پیا۔ یہ ہے ہمارا نبی جو کھانے پینے میں بھی نفرت، مسلمانوں میں نفرت نہیں کرتے، سب نے پیا، اور بعد میں آمنہ کے لال نے پیا، اس کو دھویا نہیں، وہی دودھ تھا، اس کو پھر آپ نے نوش کیا۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے آج تم بھی اپنا وہ کھانا اس کو نہ کھلاؤ جو کھانے کے قابل نہیں۔ فریج میں کھانے رکھتے رہتے ہیں، سالن رکھتے رہتے ہیں، اور جو ابھی دیکھا کہ اس سے بدبو کے ڈر ہے یا ابھی خراب ہونے لگا ہے تو چاہو پڑوسیوں کو دے دو یا کسی اور کو دے دو، ہمارے لیے نیا بنا دو، ہمارے لیے نیا بنا دو۔ ایسا نہ کرو، جو آپ کھانا ہے وہی اس کو کھلاؤ، جس کو آپ پسند نہیں کرتے وہ اس کو بھی نہ دو۔ مومن کی یہ تعریف نہیں ہے، مسلمان کی یہ تعریف نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بیماری کی وجہ سے کسی چیز کو نہیں کھاتا وہ الگ بات ہے، لیکن جو خراب ہونے کے قابل ہے، قریب ہے، اور وہ آگے آپ دے دیں، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم نہ دو۔ تو میرے بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جن جن باتوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اس سے رکیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، آدمی فوت ہو جائے اس کو گالی نہ لگائے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ تمہاری نظر میں تمہارے علاقے اور بستی میں کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو۔ فرمایا وہ برا تھا تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اگر اچھا تھا تو تب بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو تم اس کے لیے کیوں برے بن رہے ہو؟ اپنی نیکیاں تم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کافر کو بھی گالی دینا جو فوت ہو چکا ہے یہ گناہ۔ مسلمان ہمارے علاقے کا ڈاکو تھا، یہ چور تھا، قاتل تھا، تو ہم اتنی بڑی گالی نکالتے ہیں،
وہ ظالم، وہ کمینہ، وہ کتا، وہ اللہ نے اس کو ہمارے سے جدا کر لیا، اچھا ہوا، لیکن اس کو یہ چیزیں، یہ الفاظ بولنا یہ گناہ۔ اگر وہ برا تھا تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن تم اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ واللہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ممکن ہے اس گندے کا بھائی بات سن رہا ہوتا تمہیں قتل کر دے کہ تو میرے بھائی کو گندا کہہ رہا ہے، میرے بھائی کو گالی نکال، بھلے وہ گندا ہی تھا۔ بعض اوقات اس پہ آدمی کو خون کی وجہ سے غصہ آ جاتا، بھلے وہ کافر اور مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جانا ہی عافیہ۔ اور فرمایا لا تسبوا الریح، لوگوں گالی، ہوا کو گالی نہ دو، ہوا کو گالی نہ دو، فإنها من روح اللہ، یہ اللہ کی رحمت لے کے آتی ہے، یہ اللہ کی رحمت لے کے آتی ہے۔ تأتی بالرحمہ والعذاب، یہ اللہ کی طرف سے عذاب اور رحمت لے کے آتی ہے۔ اب ایسے تمہارے نقصان پہنچا رہی ہے یا تمہیں فائدہ دے رہی ہے، تو فرمایا یہ کہو صلی اللہ من خیرہا ونعوذ باللہ من شرہا، اگر ہوا چلی تو اللہ سے بھلائی کا سوال کرو اور اس کی شر کا اللہ سے پناہ مانگو، اس کے شر کے اللہ سے پناہ مانگو، یہ ہے طریقہ۔ لیکن اس کو برا نہ کہو، لیکن اس کو برا نہ کہو۔ لا تسبوا الحمى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو گالی نہ دو۔ آدمی کو یہ کنجر جان ہی نہیں چھوڑ رہا، یہ بخار اتنے دنوں سے چمٹا ہوا، مجھے کوئی اور اس کو آدمی نہیں ملا یہ جان چھوڑنے کے لیے۔ تو یہ ایسی چیزیں، ایسے اکتا کر ایسی باتیں کرنا یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا جس آدمی کو بخار ہو جاتا ہے فإنها تذهب خطايا، لوگوں وہ بخار تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو لے جاتا ہے، تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا تذهب خطايا بنی آدم کما یذهب الکیر خبث الحدید، فرمایا جس طرح زنگ لوہے کو زنگ لگاؤ، اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے تو زنگ اتر جاتا ہے، فرمایا مسلمان کو بخار ہو جائے تو اس کے گناہ اتر جاتے ہیں۔ تو تم اس کو گالی دے رہے جو تمہیں صاف کرنے کے لیے آیا، جو تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا، تم اس کو گالی دے رہے۔ تو آج کے بعد ہم نے بخار کو بھی گالی نہیں دینی، نہیں دیں گے نا؟ ہاں، آج کے بعد ہم نے طبیعت خراب ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز کے اندر جھانکنا، نماز پڑھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں وہ کون بیٹھا ہے، وہ سامنے کون بیٹھا ہے، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، تو پورا اس نے مسجد میں ٹی وی چلایا ہوتا، تو یہ کام بھی نہیں کرنا، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں جھانکنا۔ فرمایا اختلاس من الشیطان من صلاۃ العبد، فرمایا یہ دیکھنا جو ہے شیطان اس کو ایسے چونکا لگاتا ہے، دیکھ ادھر کیا ہو رہا ہے، دیکھ ادھر کیا خوبصورت چیز بیٹھی ہے، ادھر دیکھ کیا ہے، یہ بلب کتنا خوبصورت ہے، ادھر دیکھ یہ دیوار کیسی رنگ والی ہے، ادھر دیکھ۔ فرمایا شیطان اس کو چونکا لگاتا ہے، جو ہی لگاتا ہے تو پھر وہ فوری دیکھتا ہے وہ کیا ہے، نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، رک جاؤ، یہ شیطان کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، یہ شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے ادھر ادھر دیکھنے کے لیے، تو وہ تم نے کام نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان یکرہ الاکل والانسان متکئا وذلک وکذلک الشرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اسی طرح کھانے کے اندر، تم کھانا کھا رہے ہو تو ایسے ٹیک لگا کر نہیں کھانا، ٹیک لگا کر کھانا پینا نہیں کرنا، نہ کھانا کھانا ٹیک لگا کے اور نہ پینا ہے کچھ ٹیک لگا کے۔ ہمارے کیا ہے، ایسے کرسی پہ بیٹھے ایسے بیٹھے تو کھانا کھا رہے ہیں،
ایسے پی رہے ہیں، تو جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ گے تو تمہارے لیے خیر ہوگی، نہیں رکو گے تو تمہارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کا سبب ہوگا، واللہ کوئی بیماری کی شکل ہوگی، بیماری کی شکل ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ ٹیک لگا کر کھانے سے ممکن کوئی تمہاری بیماری لاحق ہونے والی ہو، اس سے اللہ کے رسول نے ہمیں بچایا۔ تو میرے بھائیوں، ٹیک لگا کر کھانے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اسی طرح فرمایا لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال، فرمایا الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھانا یہ گناہ ہے، کیوں کہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ اگر تو بھی اس ہاتھ سے کھائے گا تو تیرے شیطان میں کیا فرق رہ جائے؟ اگر تو بھی اسی ہاتھ سے کھائے گا تو تیرے اور شیطان میں کیا فرق رہ جائے؟ فرمایا یہ شیطان کا کام ہے الٹے ہاتھ سے کھانا، تم نہ کھاؤ۔ لیکن ہم تمیز ہی نہیں کرتے، ایک ہاتھ سے سمولی ایک ہاتھ سے پیپسی، ایسا ہو رہا نا، ایک ہاتھ سے سمولی اور ایک ہاتھ سے پیپسی پی رہے ہیں، اور ایک ہاتھ وہ سمولی شیطان کو دی ہوئی ہے وہ کھلا رہا ہے اس کو، اور یہ دوسری مسلمان کو دی وہ کھلا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ سے سمولی کھا رہے ہو، اس کو ایک لقمہ لگا کر پھر اس کو رکھ دو، دوسرے سے پیپسی پھر اسی ہاتھ سے اٹھا لو، لیکن دوسرا استعمال کھانے کے لیے تم نہیں کر سکتے۔ لیکن ہماری حالت کیا؟ یا تو دونوں استعمال کر رہے ہیں یا الٹا ہاتھ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ یہ شیطان کا کام ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ جو الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں وہ سوچ لیں کہ ہم کس کے ساتھی بن رہے ہیں، خود ہی سوچ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے ہمیں اس کی سمجھ آئے نہ آئے، اللہ کی قسم اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت اور ہمارے لیے بھلائی چھپی ہو، کیونکہ ہمارا نبی سب سے زیادہ خیر خواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمشی الرجل فی نعل واحدۃ او خف واحدۃ، فرمایا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ آدمی چلے ایک ہی جوتا پہن کر، ایک ہی جوتا پہن کر یا ایک ہی موزہ پہن کر آدمی چلے اور دوسرا پاؤں خالی ہو، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، چاہے بیماری کی حالت بھی ہو، اللہ کہ کچھ آدمی کی ٹانگ کا یا کوئی مسئلہ ہے، یا چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ایک ہی ٹانگ۔ فرمایا اگر آپ نے ایک پاؤں کو کوئی مسئلہ ہے تو دوسرے کی بھی اتار لیں، دونوں کو کیس شاپر میں ڈالے تو پھر ایسے خالی پاؤں چل، خالی پاؤں چل، اور ایک پاؤں جراب برداشت نہیں کرتا دوسرا کرتا ہے تو دوسری بھی اتار دے، لیکن پہننی دونوں، جوتے دونوں پہننے، اللہ کہ کوئی بیماری کی شکل ہو تو بیماری کی حالت میں ہر چیز جائز ہے، بیماری کی کوئی حالت نہیں ہے تو آپ ایک جوتا پہن کر چل نہیں سکتے، چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ چلنا ہو، کوشش کریں کہ نہ چلیں، اور اسی طرح ایک موزہ پہن کر آپ چل نہیں سکتے، کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور اسی طرح ہمارے چونکہ روزمرہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ضحک من زرتا، زرتا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول نے منع کیا، کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ سب کی آواز نہیں آئی، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کس سے؟
فرمایا کہ کسی مسلمان کی ہوا خارج ہو، اس کی آواز آئے اور دوسرا مسلمان اس پر ہنسے، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ آپ رکیں گے؟ آئندہ سے کسی مسلمان بھائی کی ہوا خارج ہو اور دوسرا مسلمان ہنسے تو وہ نبی کی، اللہ کی مخالفت کر رہا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا۔ کیوں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کہا نہیں ہنسنا۔ کس نے کہا؟ ہمارے نبی نے کہا۔ تو میرے بھائیوں، اگر نبی کی بات پر عمل کرو گے اس میں ضرور تمہارے لیے خیر ہوگی، اور اگر نبی کی بات کو چھوڑو گے تو تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہوگی، تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کس سے؟ فرمایا جمعہ کے لیے تم جاتے ہو، بہت بڑی قابل غور ہے کہ جمعہ کے لیے جاتے ہو اور جمعہ کا خطبہ شروع ہے اور کوئی آدمی شور کر رہا ہے یا کوئی آدمی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، تو فرمایا تم بات نہیں کرو، لیکن تم خاموش۔ اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت، حتیٰ کہ اگر تو نے یہ بھی اس کو کہہ دیا کہ چپ کر، اگر تو نے اس کو کیا کہہ دیا؟ یہ کہہ دیا انصت، چپ ہو جا، فقد لغوتا، تمہارا جمعہ ضائع ہو گیا، تمہارا جمعہ ضائع ہو گیا۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ کوئی آدمی شور بھی کر رہا ہے، تم اس کو روک نہیں سکتے زبان سے، بھی چپ ہو جا، بیٹھ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جا، آگے بیٹھ جا، پیچھے بیٹھ جا، یہ بات خطبے کے دوران تم نہیں کر سکتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ آج ہماری کیا حال ہے؟ وہ دوست ہے، ادھر آ جا، ادھر آ جا، خطبہ ہو رہا، ادھر میرے پاس بیٹھ جا، تیرے پاس کیا جنت کا کوئی ٹکڑا پڑا اور دوسرے کے پاس جہنم کا ٹکڑا؟ تیرے پاس کوئی سیب انار پڑے، ادھر بیٹھنے دے، تو اپنا بھی جمعہ ضائع کر دے، اس کا بھی ضائع کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اتنا کہہ دے، دیکھو کتنی بات اعلیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ کوئی آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انصت، خاموش ہو جا۔ جو جس آدمی نے یہ بھی کہہ دیا تو اس کا جمعہ ضائع ہو گیا، جمعہ ضائع ہو گیا۔ اور جس آدمی نے 3-4 جمعے ایسے کر دیے، فرمایا جو آدمی لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا۔ تو جو ہر جمعے میں بات کر رہا تھا اس کے جمعے تو مطلب جا رہے، جمعے اس کے جا رہے۔ تو خدا کے لیے یہ بھی پابندی کریں کہ جمعہ کے اندر یہ کام نہیں کرنا، یہ بات نہیں کرنی۔ رکیں گے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ لا یتمنی احدکم الموت، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، فإما محسنا فلعلہ یزداد، اگر تو اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی جتنے دن زیادہ رہے گا تو نیکیاں زیادہ اکٹھی ہوگی نا، زیادہ اکٹھی ہوگی نا، تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر وہ برا آدمی ہے، فرمایا وَإِمَّا مُسِيًّا، اگر وہ برا آدمی ہے، فَلَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ، ممکن ہے کہ وہ آج نہیں تو کل توبہ کر لے۔ آج اس کے عقل میں کل ممکن ہے اس کو ڈر آ جائے، خوف ہو جائے، زنا سے، چوری سے، بدکاری سے، ممکن توبہ کر لے۔ تو اس کے لیے کتنی سبیلیں اچھائی کی۔ تو ایسے نہ کرے کہ گاڑی کے نیچے سر دے دے، یا اللہ مجھے مار ہی لے، اس گھر میں تو اتنی تنگی دیکھی، اللہ مجھے اٹھا ہی لے، میں تو اتنا تنگ ہوں، اللہ مجھے مار ہی لے۔ اس کی تمنا نہ کر، اس کی تمنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی۔ فرمایا اگر اچھا ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر برا ہے تو ممکن اس کو کل یا پرسوں یا چوتھ اس کی توبہ کی توفیق ہو جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے جنت کا وارث بن جائے۔ تو زندگی میں آپ نے موت کی بھی تمنا نہیں کرنی۔
موت کی تمنا نہیں کرنی ایسے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ آپ کی نصیحتیں بہت ہی اعلیٰ نصیحتیں، کاش کہ ہم اس پر عمل کر لیں، کاش کہ اس پر عمل کر کے جنت کے وارث ٹھہر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا کہ اذا رأى احدکم الرؤیا، جب تم میں سے کوئی آدمی رات کو خواب دیکھے تو یحبھا، وہ اچھا خواب ہے تو فہی من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے آپ پر، تو فیحمد اللہ علیہا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی کو بتانا چاہتا ہے تو بتا بھی دے، کوئی بات نہیں۔ لیکن وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ، اگر اس کے علاوہ کوئی گندا خواب دیکھتا ہے، کوئی برا خواب دیکھتا ہے اور کوئی پریشانی والا خواب دیکھتا ہے، تو فرمایا یہ شیطان کی طرف سے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اعوذ باللہ پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، فَلَا يَذْكُرُهَا أَحَدٌ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ، اور وہ کسی شخص کو نہ بتائے، فَإِنَّهَا، وہ کسی شخص کو نہ بتائے، اگر بتا دے گا تو وہ نقصان دے گا، اگر نہیں بتائے گا تو اس کو لا تضر، نہیں نقصان دے گا۔ وہ برا خواب کسی کو نہ بتائے، یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا وہ برا خواب اگر وہ دیکھتا ہے نہ کسی کو ذکر کرے، اعوذ باللہ کثرت سے پڑھے، اور نہ کسی کو ذکر کرے، وہ خواب برا، اس کو وہ بری چیز اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو بتا دیا تو ممکن اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، کاش کہ ہم اس پر عمل کر لیں، کاش اس پر عمل کر لیں تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔ تو عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی بھی تربیت کریں، اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، اور اپنے گھروں کے اندر بھی یہ وصیت کریں۔ زندگی کا واللہ پتہ نہیں، دیکھا شام میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں ذبح ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیسی حالت کہاں آ جائے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، توبہ استغفار کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج دل کا اٹیک ہوتا ہے، آدمی صبح کو چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدمی یار اچھا بھلا تھا۔ خدا کے لیے آج ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو بھی سیدھا کر لیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی سیدھا کر لیں، اور اللہ ہم سب کو ایسی جنت میں اکٹھا کر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ کر لے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار اور جتنے مریض ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جتنے فوت ہو چکے مسلمان مومن موحد، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ، جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے۔ اللہ ان سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ اللہ جو اس دنیا میں مومن موحد شہید اور جو اللہ تیرے راستہ میں دنیا میں چلے گئے ہیں، اللہ ان کے لیے تو مغفرت فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے۔ اللہ ان کی قبروں تا حد نگاہ وسیع کر دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جہنم سے دور کر لے۔ اللہ جہنم سے تا حد نگاہ دور کر دے۔ اور اسی طرح بھائی کے والد صاحب فوت ہو گئے کسی بھائی کے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت میں جگہ عطا کر دے۔ اللہ ان کی خطاؤں کو، اللہ ان کی برائیوں کو اللہ معاف کر دے، اور ان کے اولاد کو اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔